الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں رات کی نیند چھوڑ کر نماز ادا کر، یہ آپ کے لیے نفلی ہے، یعنی ایک زائد نماز ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، کہ فردی نماز سے ہٹ کے ایک اضافی نماز۔ رات کی نیند کو کہتے ہیں وجود، رات کی نیند کو چھوڑ کے چونکہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے تہجد۔ اور پھر اسی طرح چونکہ رات کے وقت یہ نماز ہوتی ہے اس لیے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وہ لوگ بھی جو باقی 11 مہینے رات کے قیام کا تہجد کا اہتمام نہیں کرتے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے اس کو قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے، کہ رمضان میں جو اکثر لوگ قیام کرتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ نماز کافی لمبی ہوتی ہے اور اس میں قیام کرنے والے لوگ وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، تو کبھی ایک پاؤں پہ وزن زیادہ ڈال لیا، کبھی دوسرے پہ ڈال لیا، کبھی اس طرح کی کیفیت بھی زیادہ لمبے قیام میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پاؤں کو راحت پہنچا کے دوسرے پاؤں پر وزن ڈالنا، اس کی نسبت سے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ یا 2 رکعتوں کے بعد وقفہ ہوتا ہے، سلام پھیر کے کچھ دیر بیٹھ کے پھر اگلی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، تو اس ترویحات کی وجہ سے اس کو نماز تراویح بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ تراویح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے طویل قیام کی وجہ سے اس کا نام صلاۃ تراویح رکھا۔ اسی طرح چونکہ اس نماز کے ساتھ نماز وتر ادا کی جاتی ہے تو اس پوری نماز کو، پوری تہجد کو صلاۃ تراویح، صلاۃ وتر، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید تہجد اس وقت ہوتی ہے جب بندہ رات کو سو کے پھر اٹھ کے نماز پڑھے تو وہ تہجد ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ وجود رات کی نیند کو کہتے ہیں، جو نماز آپ رات کی نیند کو چھوڑ کے پڑھیں گے وہ تہجد ہے، خواہ عشاء کے فوراً بعد والے حصے کی نیند آپ چھوڑ دیں چاہے رات کے آخری حصے کی نیند چھوڑیں، یہ تہجد کہلائے گی۔ یعنی نماز تہجد، نماز تراویح، قیام رمضان، قیام اللیل اور صلاۃ وتر، یہ 5 مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے مختلف اعتبارات سے، الگ الگ وجہ سے ان کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ جو رات کی نماز ہے قیام اللیل نفل ہے۔ اب اس نفل نماز میں کل 5 طرح کی فضیلتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی نسبت افضل ہے۔ صلاۃ المرء فی بیتہ خیر من صلاتہ فی المسجد الا المکتوبہ، آدمی کی گھر میں نماز وہ بہتر ہے مسجد میں پڑھی گئی نماز کی نسبت، الا المکتوبہ، فردی نماز کے سوا۔ فردی نماز کے لیے لازم ہے کہ بندہ مسجد میں آئے، اور فردی نماز اگر کوئی بندہ بلا عذر گھر میں ادا کرتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی فردی نماز گھر میں بغیر عذر کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ہاں، عورتوں کے لیے فردی نماز بھی گھر میں پڑھنا بہتر ہے، نفل تو مردوں کے لیے بھی گھر میں بہتر ہے، تو گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی نسبت افضل ہے۔ پھر نمبر 2، رات کے آخری پہر
رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرنا یہ رات کے پہلے حصے میں نماز ادا کرنے کی نسبت افضل اور بہتر ہے۔ رات کا آخری پہر تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، سوالی میں اس کو عطا کروں، بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ تو یہ رات کا آخری پہر جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اس وقت یہ نماز ادا کرنا عشاء کے فوراً بعد ادا کرنے کی نسبت افضل اور بہتر ہے، زیادہ درجے والی۔ پھر اسی طرح با جماعت ادا کرنا اکیلے ادا کرنے کی نسبت بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ اکیلے پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو باجماعت اگر نماز تراویح، نماز تہجد ادا کی جائے تو اس کا اجر اکیلے پڑھنے سے زیادہ ہے۔ پھر جماعت میں جتنے زیادہ افراد ہوں گے جماعت کا اجر اتنا زیادہ، اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت بہتر ہے، اور ایک آدمی کا 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر یعنی 3 افراد مل کر نماز ادا کریں یہ 2 آدمیوں کی جماعت سے بہتر ہے۔ اور جو اس سے زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے، یعنی جماعت کے افراد جتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے وہ جماعت اللہ تعالیٰ کو اسی قدر زیادہ محبوب اور پسند ہوگی۔ تو نمازیوں کی کثرت یہ جماعت کے فضل کو اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اور 5ویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا طول القنوت، وہ نماز جس میں قیام لمبا ہو، لمبی رکعت ادا کرے بندہ، لمبا قیام کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، یہ چھوٹے قیام والی نماز کی نسبت افضل ہے۔ یہ کل 5 فضیلتیں ہیں اس نماز قیام اللیل یا نماز تراویح، نماز تہجد میں، کہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا پہلے حصے میں پڑھنے کی نسبت افضل ہے، با جماعت پڑھنا اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے، گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، زیادہ تعداد والی جماعت تھوڑی تعداد والی جماعت کی نسبت بہتر ہے، زیادہ لمبا قیام چھوٹے قیام کی نسبت افضل اور بہتر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رات کے آخری پہر میں اپنے گھر میں با جماعت زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ لمبا قیام کر کے یہ نماز ادا کرے تو وہ 5 فضیلتوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں با جماعت نمازیں ہوتی ہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے، رات کے آخری حصے کا جو فضل اور اہمیت ہے وہ رہ جاتی ہے، لیکن جماعت کی فضیلت، لمبے قیام کی فضیلت اور زیادہ لوگوں کی فضیلت، یہ 3 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں عام طور پر اکیلے پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھنے والا ثواب اور اجر وہ پا لیتے ہیں، لیکن باقی فضیلتیں رہ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی رات کے آخری پہر میں پڑھتا ہے تو وہ 2 فضیلتیں جمع کر لیتا ہے، کہ رات کے آخری پہر میں اور گھر میں، اور باقی فضیلتیں رہ جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا اہتمام کر لیا جائے کہ گھر میں با جماعت رات کے آخری پہر میں طویل قیام کے ساتھ گھر کے سارے افراد کو جمع کر کے جماعت کا اہتمام کیا جائے تو اس میں یہ ساری فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایک مسجد میں دائیں بائیں 10 حافظ موجود ہیں،
تو حفاظ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شوق تھا، ہر بندہ قرآن سنانے کا شوق رکھتا تھا، تو لوگ مسجد نبوی میں ہی مختلف ٹولیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی اکیلا پڑھنے والا بھی ہوتا تھا، ایک بندہ جماعت کروا رہا ہے، اس کے پیچھے 5-10 بندے ہیں، دوسرا جماعت کروا رہا ہے 10-15 اس کے پیچھے ہیں، تیسرا جماعت کروا رہا ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے، ایک ہی مسجد کے اندر کئی لوگ جماعت کروانے والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک رات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر ہم ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو خیر انہوں نے حکم دیا، ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما 2 بندوں کو امام مقرر کیا اور فرمایا کہ سارے لوگ انہی کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ایک ہی جماعت ہو مسجد میں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کو جمع کرنا۔ تو گھروں کے اندر نماز ادا کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بڑا عجیب کام ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ عرض کیا کہ میں گھر میں تھا تو گھر میں کچھ عورتیں جمع ہوئیں ہمسایوں کی، اور کہنے لگے کہ ہم قرآن اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں جماعت کروا دے۔ فصلیت بہم 8 رکعات واوترت، میں نے انہیں 8 رکعتیں پڑھائیں اور وتر پڑھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فعل پر تنقید نہیں کی، اس کو برقرار رکھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گھروں میں باجماعت تراویح کا اہتمام وہ ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اب جس طرح حفاظ کی تعداد ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے، تو اگر گھروں میں بھی اس چیز کا اہتمام کر لیا جائے، مساجد کو بھی آباد رکھا جائے، اب نماز تراویح جو ہے وہ کچھ مسجد میں ادا کر لی اور کچھ ساتھ ساتھ اہتمام کیا جائے گھروں میں بھی ادا کرنے کا۔ ایک تو گھروں میں نفل نماز ادا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ حافظ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں سنایا، قرآن نہیں سنائیں گے تو بھول جائیں گے، وہ ان کا مسئلہ بھی ساتھ کا ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔